السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بدعنوانی اور کرپشن سے متعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں آج کے جو سیاسی حالات ہیں اس میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بدعنوانی ہو گئی، پچھلی حکومت نے بدعنوانی کی، پچھلی حکومت آج کی حکومت کو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بدعنوانی کی۔ یہ بدعنوانی دراصل کیا ہے، کرپشن کسے کہتے ہیں اور اس کے اثرات سوسائٹی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بدعنوانی سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ بدعنوانی کی کوئی عالمی سطح پر کوئی باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن موجود ہے یا نہیں، اور اس کو جو مذہب ہے بدعنوانی کو وہ کس طرح دیکھتا ہے، اور ریاست اپنے طور پر اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے، مختلف لوگوں کا اس میں کیا اوپینین ہے اور کن کن شعبوں میں یہ بدعنوانی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بدعنوانی، اس کے اثرات اور خاتمے کی تدابیر۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکاء موجود ہیں، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، پہلا کوشچن یہ ہے کہ بدعنوانی جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، کیا یہ کوئی ریلیٹو ٹرم ہے؟ یہ حالات کے لحاظ سے ڈیفینیشن اس کی بدل جائے گی اور سچویشن کے لحاظ سے اور فرد کے لحاظ سے بدل جائے گی، یا کرپشن اور بدعنوانی ایک بالکل ایبسولوٹ اور مطلق ہے جس کی کہ تعریف کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں جو الفاظ وجود میں آتے ہیں ایک ان کا لغوی پس منظر ہوتا ہے۔ بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم برا کہتے ہیں، بعض چیزیں اتنے واضح طور پر بری ہوتی ہیں کہ ہر شریف النفس انسان ان سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ انہی بری چیزوں میں ایک درجہ وہ بھی آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا تو نام ہی برا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ تعبیر اختیار کی ہے، بیس الاسم الفسوق، یعنی یہ جو رویہ ہے نافرمانی کا، خدا کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا، دوسروں کے برے نام رکھنے کا، تناوز بالالقاب جس کو کہا ہے قرآن نے، اس طرح کی چیزوں کا تو نام ہی برا ہے۔ تو یہ لغوی پہلو ہے۔ ٹھیک۔ بدعنوان یعنی ایسی چیز کا ارتکاب کر رہا ہے جس کا نام ہی برا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت ایک لفظ وجود میں آتا ہے تو پھر اس میں توسیع، تعمیم، تخصیص، تجرید یہ سب ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک جگہ سے اٹھتا ہے اور بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر وہ بڑے خاص مفاہیم پر اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض موقعوں کے اوپر ہم اس کو عام قرار دے دیتے ہیں، بعض موقعوں پر ہم اس میں تجرید کر ڈالتے ہیں، یعنی ایک حصے کو ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے حصے کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بدعنوانی، کرپشن، اس کا ایک خاص مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ذمہ داری کے مناصب ہیں، جو ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، وہ خواہ ایک کانسٹیبل ہے یا ایک مملکت کا حکمران ہے، وہ اگر قومی خزانے کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، اس کے استعمال کے معاملے میں برا رویہ اختیار کریں، لوگوں سے روپیہ ایٹھنے کی کوشش کریں، رشوت لیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس تعبیر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی لغوی اعتبار سے ایک بڑے وسیع پس منظر سے اٹھنے والا لفظ آہستہ آہستہ تجرید کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ ایسے مفاہیم کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ادیب اٹھتا ہے، کوئی دانشور اٹھتا ہے، وہ بعض اوقات پھر اس کی توسیع کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو رو رہے ہیں اس بات کو کہ مالی بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، یہ تو اخلاق میں بھی موجود ہے، یہ سیرت میں بھی موجود ہے، یہ کردار میں بھی موجود ہے، یہ تو اساتذہ میں موجود ہے، یہ تو علم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ توسیع، تخصیص، تجرید یہ تمام الفاظ میں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ آپ جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں اس میں توجہ دلاؤں گا خاص طور پر ان لوگوں کو جو دینی علوم کے پس منظر سے کچھ واقف ہیں کہ ہمارے ہاں اصول فقہ میں خاص عام کی بحث ہوتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد کسی خاص علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے میں یہاں بیٹھے ہوئے کہوں کہ میں نے تو دنیا بھر کو یہ بات بتا دی ہے، دنیا بھر کو بتا دی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے عام طور پر یہ بات بیان کر دی ہے۔ اب دنیا بھر میں اگر آپ بیٹھ جائیں گے کہ اس 6.25 ارب لوگ ہیں، ان میں سے کس کس تک پہنچی ہے، تو یہ زبان کے اسالیب ہیں، ان میں یہ سارے پہلو ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں، لیکن اب بدعنوانی جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ کوئی ایبسولوٹ ٹرم ہے کہ یہ آپ ریلیٹو ہے؟ جیسے پچھلے دنوں مائک پومپیو کا ایک بیان آیا سامنے، اس نے کہا کہ CIA میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم دھوکہ بھی دیں،
ہم چوری بھی کرتے ہیں تو اس کے اس بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تمام ممالک کی تمام افواج کے اندر یہ ٹریننگ دی جاتی ہوگی، اور اس فوج کی ٹریننگ میں مطلب دھوکہ دینا یا چوری کرنا یا جھوٹ بولنا یہ کوئی بدعنوانی نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے دشمن کے خلاف. تو اب بدعنوانی کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس کی نظر میں وہ بدعنوانی نہیں ہے، ہماری نظر میں ہے. نہیں، دیکھیے، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہے گا، دھوکہ ہمیشہ دھوکہ رہے گا، چوری ہمیشہ چوری رہے گی. ان سب پر اگر آپ بدعنوانی کا لفظ بولیں گے تو وہ بھی بالکل ٹھیک رہے گا. ٹھیک رہے گا. لیکن ان کے بارے میں اب یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی بڑے مفاد کو سامنے رکھ کر ان میں سے کسی چیز کا اگر ارتکاب کیا جائے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی. یعنی یہ ایک بالکل دوسری بحث ہے. دیکھیے، میں ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہوں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، میرے پیش نظر میرا مفاد ہے، میں نے اس کے لیے چوری کر لی، میں نے اس کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیا، میں نے کسی سے رشوت لے لی، تو یہ چیز جو ہے یہ ذاتی طور پر آپ کے نزدیک بھی قابل مذمت ہوگی، میرے نزدیک بھی قابل مذمت ہوگی. اس سے اوپر اٹھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو کیا اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس کو ایک سادہ عام زندگی کی مثال سے بارہا میں نے بھی سمجھایا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ مثال بڑی حد تک اس کو واضح کر دیتی ہے کہ ایک شخص اپنے دروازے پر کھڑا ہے، ایک عورت کا پیچھا کرتے ہوئے ایک آدمی آ گیا ہے. اب جھوٹ جھوٹ ہے، آپ نے اس عورت کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اس کے بعد اس کا پیچھا کرنے والے سے یہ کہا کہ یہاں کوئی نہیں آیا، تو آپ نے جھوٹ تو بولا ہے نا. لیکن جھوٹ جب بولا ہے تو اس کے مقابل میں ایک بڑی قدر موجود تھی. تو یہ اقدار کا تصادم ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے. میں اس وقت تصویب یا اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، صرف یہ واضح کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس موقع پر جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. نہیں، جھوٹ پر مواخذہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی اگر کسی آدمی نے کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، کسی عورت کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، تو جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر جو گرفت کرنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بعض حالات میں ختم ہو جائے گی، بعض حالات میں مواخذہ کم ہو جائے گا. تو یعنی حالات کے لحاظ سے یہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ دو قدروں کا تصادم جب ہو جائے، ٹھیک. اس لیے کہ ایک طرف جان بچانا ہے، عزت بچانا ہے، دوسری طرف یہ ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے باحضور میں کھڑا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کروں. میں اس میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں سورتیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، اچانک میرے سامنے نظر پڑتی ہے کہ ایک بچہ آگ میں گرنے والا ہے. تو اس موقع کے اوپر نماز بہت بڑی چیز ہے، حاضری ہے پروردگار میں. اس وقت کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ نماز جاری رکھی جائے یا بچے کو بچایا جائے؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ آپ نماز توڑیے اور بچے کو بچائیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیجیے گا. تو یہ دو بڑی چیزوں میں تصادم ہو گیا ہے، دو اقدار میں تصادم ہو گیا ہے. اسی انفرادی مثال کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اصل میں اپنی قوم کے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی یہ جو پومپیو کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہاں یہ دو اقدار کا تقابل ہے کہ ہماری ایجنسی CIA کے ذمہ دار ہے نا، وہ ہماری ایجنسی کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم امریکہ کی حفاظت کریں، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں. تو اس لیے اپنے اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں. میں اس کی تصویب نہیں کر رہا، میرے نزدیک یہ بڑی غلط بات کہی گئی ہے. اس لیے کہ قومی مفادات اور اس طرح کی چیزیں یہ حیثیت نہیں رکھتی. لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات کہی کیا جا رہی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز صحیح ہو گئی ہے یا جھوٹ سچ بن گیا ہے. یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتائیں گے، یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے دروازے پر کھڑے ہوئے، ابھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا، اس کا ایک گنڈا پیچھا کر رہا تھا، آپ نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں دیکھا اس کو. تو اتنا بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کی عزت خطرے میں تھی، اس کی جان خطرے میں تھی. تو آپ بھی کہیں گے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. تو آپ مقابل میں لائیے کس چیز کو لا رہے ہیں؟ یعنی دنیا میں آپ فساد برپا کرنے کے لیے ایک ایجنسی بنا دیتے ہیں، حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے، قوموں کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے، اپنی قوم کی برتری قائم کرنے کے لیے. یہ کون سی اعلیٰ اقدار ہیں جس کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی کسی انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ گیا، کسی عورت کی عزت بچانے کے لیے آپ کو غلط بات کرنی پڑ گئی، اس کو آپ مقابل میں کس چیز کا رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ مقابل میں جو چیز رکھی جا رہی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کا یہ جرم قابل معافی ہے یا نہیں ہے، آپ کا یہ گناہ قابل نظر انداز ہے یا نہیں ہے.
یہ وہ فیصلہ کرے گا. جی سر، بدعنوانی ایک معاشرے کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ بدعنوانی ہی معاشرے کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ خیر و شر کی جو کشمکش برپا ہے، اس میں یا میں خیر کو اپنے باطن میں بھی اختیار کروں گا، ظاہر میں بھی اختیار کروں گا، یا میں برائی کو اختیار کروں گا. اب میری وہ برائی دو قسم کی ہوگی. ایک وہ برائیاں ہیں کہ جو میرے نفس کو تو آلودہ کرتی ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے متعدی نہیں ہوتی، اور ایک وہ برائیاں ہیں کہ جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو میرے نفس کو آلودہ کرنے والی برائیاں میرے تزکیے پر اثر انداز ہوں گی، میرے باطن کو تاریک کریں گی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا جنت میں اعلیٰ جگہ حاصل کرنے کے حوالے سے وہ سب میرے لیے ایک فتنہ بنے گی. لیکن وہ چیزیں کہ جو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، مثلا چوری ہے، مثلا ملاوٹ ہے، مثلا دھوکہ دہی ہے، مثلا غبن ہے، مثلا قومی خزانے کو لوٹنا ہے، تو یہ چیزیں تو پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے کہ اگر میں بازار میں جاؤں اور مجھے یہ بھی اعتماد نہ ہو کہ دوا بھی مجھے خالص ملے گی، یہ چیز تو پورے کے پورے یعنی برائی ایک ایسی چیز ہے. اسی وجہ سے جو مسلمان ہے، ایک خدا کو ماننے والا، خدا کے رسولوں کو ماننے والا، اس کے لیے ایک بنیادی قدر یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھے. یعنی جو برائیاں ہیں، مانی ہوئی برائیاں ہیں، جن کو انسانیت برائی سمجھتی ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تبلیغ سے، تلقین سے، نصیحت سے، لوگوں میں شعور پیدا کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے. اور جو بھلائیاں ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، ان کو فروغ دیا جائے، ان کی تعلیم دی جائے، ان کی ترغیب دی جائے. اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا خصوصی امتیاز ہے. یعنی ہماری تہذیب میں جو تین بنیادی چیزیں ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے: حفظ فروج، حفظ مراتب اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. مجھے اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل خاندان میں، اپنے اعزاء اقربا میں، اپنے دوستوں میں ہر جگہ یہ خدمت انجام دینی ہے کہ میں شائستگی تہذیب کے ساتھ اگر کسی برائی کو دیکھوں تو اس پر توجہ دلاؤں، کیونکہ یہ برائیاں نفس انسانی پر اثر انداز ہو کے اس کی آخرت کو تو برباد کرتی ہیں، اس کے ساتھ معاشرے کے لیے بھی مسئلہ بن جاتی ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کڑتے ہیں بیٹھ کے؟ وہی چیزیں ہیں کہ بھائی نہ دودھ خالص ملتا ہے، نہ روٹی خالص ملتی ہے، نہ مرچ خالص ملتی ہے، نہ مسالہ خالص ملتا ہے، یہاں تک کہ دوا بھی خالص نہیں ملتی. تو ہر چیز سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر یہ جو اعتماد ہے کہ میں جب آپ سے معاملہ کر رہا ہوں تو اس معاملے میں مجھے دھوکہ نہیں دیا جائے گا، فریب نہیں ہوگا میرے ساتھ، یہی کسی معاشرے کا حسن ہے. جتنا زیادہ کوئی معاشرہ اس معاملے میں پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ معاشرہ ہمارے لیے راحت کا اور امن کا باعث بنتا ہے. ٹھیک. سر، سچ جاننا اور بولنا ایک عام معاشرے میں اتنا مشکل کیوں ہمیں لگتا ہے؟ اس کا بہت اچھا جواب سیدنا مسیح علیہ السلام نے دیا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے، اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں، بدی کی راہ کشادہ ہے، اس پر چلنے والے ہجوم ہیں. تو اگر نیکی کی راہ کشادہ کر دی جائے تو پھر تو ہر آدمی نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اللہ کی امتحان کی اسکیم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس میں نیکی کی راہ کو تنگ رکھا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر یہ تنگ نہ ہوتی تو لوگ اس پر چل نہ سکتے، اور چل کے وہ نتائج نہ پیدا کر سکتے جو نتائج اللہ تعالیٰ نے بشارت کے طور پر بیان کیے ہیں. یعنی پھر تو ہر آدمی ہجوم کی طرح آ جاتا. اب چلنے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، مقابلہ کن سے ہوگا، مزاحمت کون کریں گے، کیا کیا مسائل پیش آئیں گے. اور مزاحمت دیکھیے کہاں کہاں سے ہوگی. سب سے پہلے تو یہ نفس، انسان کی جبلتوں میں بہت سی چیزیں جو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. یعنی آپ بھوک ایک طرف ہوگی اور کوئی اخلاقی اصول دوسری طرف ہوگا تو یہ بھوک مجبور کرے گی، کرو خلاف ورزی اس کی. پیاس ایک طرف ہوگی، جنسی جذبہ ایک طرف ہوگا. اسی طریقے سے آپ کے اندر، میرے اندر جو خواہشیں رکھی گئی ہیں، دولت کی خواہش ہے، اقتدار کی خواہش ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں. یعنی اس کے بعد وہ ہر طرح کی اسکیمیں لڑانے شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور انسانی نفسیات کے مطالعے سے بھی. عام حالات میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں چیزیں مل گئی ہیں نا، تو اب آدمی کو غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے ہمارا، کہ ایسے لگتا ہے جیسے اونٹوں کو تونس لگ جاتی ہے. یعنی اربوں روپے ہوں گے پھر بھی بدعنوانی ہو رہی ہوگی، مکانات اور محل ہوں گے اس کے باوجود پیسہ لوٹا جا رہا ہوگا، اس کے باوجود رشوتیں لی جا رہی ہوں گی، اس کے بعد بھی منصوبے بن رہے ہوں گے کہ آپ نے کیسے کیسے یہ سب کام کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ذات میں
یہ بے شمار ترغیبات رکھتا ہے. تو آپ کی خواہشات، آپ کی ترغیبات، آپ کے اندر کی رغبات مل کے ہجوم کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کے ارادے کا امتحان ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے انسان کے اوپر کہ ایک طرف یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو اس کو کھینچتی ہیں اپنی جانب، باہر بھی اندر بھی، اور دوسری جانب ارادے کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ اس راز کو دریافت کر لیں کہ آپ کے اندر خدا نے یہ کیا چیز دی ہے تو آپ دنیا کے بڑے سے بڑے شیطان سے لڑ جاتے ہیں. وہ ارادہ ہم کمزور کر بیٹھتے ہیں اور ذرا سی مزاحمت دیکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے چلنا. آپ ایک بار عزم کر لیں کہ مجھے چلنا ہے، مجھے صحیح راستے پر گامزن رہنا ہے، مجھے ہر حال میں اس راستے پر ہر قیمت ادا کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں شیطان کا بہت ذکر ہوتا ہے. یعنی ہر آدمی یہ کہتا ہے شیطان، یہ دنیا میں خدا نے معلوم نے کیا کر دیا ہے، شیطان حملہ آور ہو گیا، شیطان نے یہ بات کر ڈالی، شیطان نے وہ بات کر لی. قرآن مجید نے ان حقائق کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے انسان کو بتایا. یہ بتایا کہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اندر ہم نے اچھائی اور برائی کا الہام کیا ہے، اس وجہ شیطان کی بات کرنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھ لینا. پہلا ارادہ تمہارے اندر سے اٹھنا ہے، تمہارے اندر کی خواہش ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کا کردار ادا کرنا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لو. اس کے بعد بتایا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ ان میں سے کسی کو میں نے تلوار نہیں پکڑا دی، ڈنڈا نہیں پکڑا دیا، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. اس وسوسے کو قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بھی تمہارے باطن نے کرنا ہے. اچھا، انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ تو شب و روز وسوسہ ڈالتے ہیں، اب میں عاجز بندہ ہوں. اس کے بعد ایک بہت بڑی بات کہی، اور وہ یہ کہ جب تمہارا ارادہ نیکی کا ہو جاتا ہے تو شیطان تو کوئی 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، میرے فرشتے قطار اندر قطار نیکی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو تم شیطانوں کا ذکر تو شب و روز کرتے ہو، لیکن یہ جو میں نے اتنی بڑی طاقت فراہم کر رکھی ہوئی ہے اس کو بھی آواز دو. لیکن وہ آئیں گے کب؟ وہ اس وقت آئیں گے جب آپ نیکی اور خیر کے ارادے پر قائم ہو جائیں گے، جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کو شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہونے دینا. اسی کو بیان کیا ہے ایک روایت میں ذکر ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ سے پوچھا گیا کیا ہر انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے اور لگا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا آپ؟ تو کیا خوبصورت جواب دی ہے کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لی. تو اصل میں اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ ارادہ، عزم، یہ اعتماد کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے ضمانت دی ہے کہ میرے بندوں پر کسی شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکتا. وہ وسوسہ ڈالے گا لیکن خدا کے فرشتے میری مدد کریں گے اگر میں صحیح راستے پر چلنے کا فیصلہ کروں. ٹھیک ہے جناب، آپ سے قرآن پاک کی سورہ مطففین ہے، کیا اس میں بھی بدعنوانی کا ذکر ہی کیا گیا ہے؟ ناپ تول کا ذکر کیا گیا ہے. ناپ تول کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہوا ہے. قوم شعیب کے حالات میں خاص طور پر ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی میزان کائنات میں قائم کر رکھی ہے، یہ اس کی فرح ہے کہ لوگوں کو اس معاملے میں دھوکہ نہ دیا جائے. تو قدیم تمدن میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیزوں کا مبادلہ ہو رہا ہے اس میں یہ ناپ تول بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ ایک مثال ہے. سورہ مطففین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جس وقت دوسروں سے کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پورا تول کر دیا جائے، لیکن جس وقت وہ دے رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے، وہی ہے جو ملاوٹ کرنے والا ہے. جب آپ ملاوٹ کرتے ہیں تب بھی آپ اصل میں ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سے میں نے ایسا ہی ہے. 1 پاؤ مرچ مانگی، آپ نے اس میں برادہ ملا دیا، تو اصل میں مجھے آپ نے 1 پاؤ مرچ نہیں دی بلکہ 2 جرائم کا ارتکاب کیا. وزن بھی کم کر دیا اور دھوکہ بھی دیا. اور دھوکہ بھی دیا، اور میرے لیے یہ مصیبت بھی برپا کر دی کہ ایک ایسی چیز دے دی ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کو بہت شدید نقصان پہنچانے والی ہو، وہ بحیثیت مجموعی میرے لیے بہت ضرر رساں ہو. یہ سارے جرائم اس میں اکٹھے ہو گئے. تو قرآن نے وہاں یہ مثال دی ہے کہ انسان کو دیکھو کہ یہ برائی اور بھلائی کے بارے میں کتنا واضح شعور رکھتا ہے. کبھی دیکھا کسی آدمی کو آپ نے کہ وہ بازار میں گیا ہو اور شدید خواہش رکھتا ہو کہ لوگ مجھے کم تول کے دیں یا مجھے ملاوٹ کر کے چیز دے دیں یا مرچوں میں برادہ پیس کے دے دیں؟ کبھی کی دیکھا ہے کبھی؟ تو قرآن نے اس کو کہا کہ یہ اصل میں وہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے جو برائی اور بھلائی دونوں کے شعور پر دلالت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو بہت اچھی طرح سے کہ چوری بری چیز ہے،
تو ضمیر کی گواہی کو اس طرح واضح کیا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے جی جناب. رحمدی صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کوئی یونیورسل ڈیفینیشن لے سکتے ہیں ہم کہ یہ بدعنوانی ہے، یا جسے ہم آپریشنل ڈیفینیشن کہتے ہیں یا تعریف کہ جی یہ بدعنوانی ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہر برائی بدعنوانی ہے. اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عالمگیر اخلاقیات ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے سچائی ہے، جیسے بدعنوانی ہے، کرپشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سوسائٹی طے کرتی ہے. یعنی الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو ان کا مدعا کیا ہے. قرآن و حدیث اس میں مداخلت نہیں کرتے. یعنی یہ قرآن و حدیث کا موضوع نہیں ہے. وہ ہمارے لیے زبان، اس کے الفاظ، ان کے معنی نہیں طے کر رہے. وہاں تو اگر کوئی چیز دین کا موضوع بنتی ہے تو اس میں بعض اوقات اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہیں. جیسے عبادت کا جذبہ ہے، جب وہ موضوع بنا ہے تو نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، وہ اصطلاحات وجود میں آ گئیں. اس میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے ابتدا میں اس پر گفتگو کی ہے کہ الفاظ اپنے ایک لغوی مفہوم سے اوپر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کئی پہلوؤں سے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بدعنوانی، کرپشن یہ ریاستی ذمہ داروں کے حوالے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس کو عام بھی کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی آدمی میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی کرپشن ہے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک مقالہ لکھا ہے، ادھر ادھر سے لوگوں کے مضامین چوری کر کے اس کا حصہ بنا لیا ہے، ظاہر ہے کہ علمی کرپشن. تو یہ لفظوں کے وسیع استعمالات ہیں. اس کو ہمیشہ زبان طے کرتی ہے، یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کیا سوال ہے جی؟ سر ابھی آپ نے سوسائٹی کا ذکر کیا تو مالی بدعنوانی خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں ایک قابل قبول جرم بنتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ مالی بدعنوان لوگ جو سزا و جزا سے بچ جاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید بنتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو کامیاب لوگ سمجھتے ہیں. تو سر جو بدعنوانی ہے یا کوئی بھی اخلاقی بدعنوانی ہے، معاشرے میں کن مراحل سے گزر کے وہ قابل قبول بننا شروع ہو جاتی ہے؟ ہر وہ برائی جس کا شیوع ہو جائے، عام ہو جائے، اس کو بڑے لوگ اپنا لیں، لیڈر لوگ. اور جب میں لیڈر کا لفظ بولتا ہوں تو اس میں سیاستدان، دانشور، صحافی، علماء سب شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ بھی اس کو اختیار کر لیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس کی شناخت کا احساس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے مرحلے میں ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ تو اب فلاں بھی کر رہا ہے یا فلاں بھی کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ گلی محلے تک وہ عام ہو جاتی ہے. پورے معاشرے میں ہر آدمی یہی سر پہ تاج پہن لیتا ہے، یعنی برائی ہی اس کا شرف، اس کا اعزاز، اس کا تعارف بن جاتی ہے. تو جب موقع یہاں جاتا ہے تو اس کو ہماری فقہ میں ایک تعبیر کیا جاتا ہے، عموم بلوا ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کپڑے صاف رکھنے چاہیے اور اگر کوئی غلاظت لگے تو دھو لینی چاہیے، لیکن اگر اتنی شدید بارش ہو کہ گلیاں دلدل بن جائیں اور مسجد کی طرف آپ جا رہے ہوں تو آپ کیچڑ سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے عموم بلوا ہو گیا. یعنی چیز ایسی عام ہو گئی ہے کہ اب اس سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے. اسی کو اس طرح تعبیر کر لیتے ہیں. صحیح. یعنی کہاں جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو ایک بجلی کا میٹر لگوانا ہے، ایک گیس کا میٹر لگوانا ہے، کوئی بل ٹھیک کرانا ہے، دفتر میں کوئی معمولی کام کرانا ہے، جائز کام ہے، قطار میں لگا ہوا ہوں، روز دھکے کھاتا ہوں، ہر جگہ رشوت مانگی جاتی ہے کہ بھائی اب تو کسی کے لیے بچنا ممکن ہی نہیں رہا. آپ سے لے لیتے ہیں پہلے سوال. تعلیمی شعبے میں جو بدعنوانی پائی جاتی ہے اس کے تدارک کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ہر شعبے میں جو بدعنوانی پائی جاتی ہے اس کے تدارک کی 3 ہی صورتیں ہیں، یہاں بھی ہوگی. یعنی ظاہر ہے کہ تعلیمی شعبے میں اگر اساتذہ بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، امتحانات میں انصاف نہیں کریں گے، پڑھانے میں انصاف نہیں کریں گے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں انصاف نہیں کریں گے، تقرر میں انصاف نہیں کریں گے. ایک آدمی استاد ہی ہے، کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، وہ نالائق لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعنوانی ہی شمار ہوں گی نا. ٹھیک. تو ہر شعبے میں جہاں بھی کوئی برائی پائی جاتی ہے اس میں 3 ہی چیزیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو برائی کا شعور ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر برائی کا شعور پیدا کرتے ہیں. یہاں ہم انسان کے باطن کو خطاب کرتے ہیں، انسان کی فطرت کو خطاب کرتے ہیں. تو انسان اپنے باطن کے اندر برائی اور بلائی کا شعور لے کے آیا ہے. قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے
اور اس میں ہمیں کسی فلسفے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر الہام کر دیا گیا ہے یہ شعور، تم جانتے ہو ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بالکل واضح ہیں۔ اسی طرح جو بنیادی حقائق ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان ان حقائق کے اوپر خود گواہ ہے اگرچہ وہ عذر پیش کرتا ہے، بہانے تراشتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا باطن ہے یا یہ آپ کی فطرت ہے، یہ جو اندر الہام ہے، اس کی تذکیر کی جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت کو ذکرہ، تذکیر، یاد دہانی کہتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو بھول گئے ہیں، تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے دیکھیں۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ جو کسی سوسائٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے یہ ناقابل قبول بنا دیا جائے سوسائٹی میں کہ وہ بدعنوان بھی ہو اور عزت بھی پالے۔ یعنی یہ بات کہ یہ فلاں آدمی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذات کو اور اپنے معاشرتی تصورات کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ذات پر کوئی سیاہی لگی ہوئی ہے تو وہ جلد یا بدیر باہر بھی آ جائے گی، روک نہیں سکتے آپ اس کو۔ تو اس لیے لیڈروں کے بارے میں میں پھر گزارش کر دوں کہ جب میں لفظ لیڈر بولتا ہوں تو اس سے مراد صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتے، یعنی وہ لوگ جن کی طرف عام انسان رہنمائی کے لیے دیکھتا ہے۔ وہ مذہبی رہنما بھی ہو وہ سکتے مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، وہ دانشور بھی ہوتے ہیں، وہ اساتذہ بھی ہوتے ہیں، صحیح۔ وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں کسی لحاظ سے ممتاز ہیں اور لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ میں نے تو کسی پچھلی نشست میں یہ کہا تھا کہ بھئی اب تو صورتحال یہ ہے کہ اداکار اور گلوکار بھی اس معاملے میں یعنی ایک لیڈر کے مقام پر آ گئے ہیں، اس لیے کہ نوجوان نسلیں ان کی جانب دیکھتی ہیں، ان کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو جس طرح ان کے ظاہر کو وہ اپنے لیے نمونہ بنا لیتے ہیں، ان کے انداز گفتگو کو، ان کے گھریلو معاملات کو، ان کے اخلاقی معاملات کو بھی نمونہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس آدمی کو بھی یہ حیثیت حاصل ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ معاشرے میں یہ معیار قائم کریں کہ نہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ان کو اس منصب پر فائز نہیں ماننا چاہیے سوسائٹی کو۔ تو دوسری بڑی چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ قانون بنائیں۔ قانون ظاہر ہے کہ جواب دہی کے اصول پر بنتا ہے، اور اس میں ایسے ادارے ڈیولپ کریں کہ جو سیاسی معاملات سے بالا تر ہو کر یہ کام کر سکیں۔ یعنی جب آپ کے وہ ادارے جو احتساب کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو احتساب کے ادارے کہتے ہیں وہ سیاسی امنگوں کا اعلی کار بن کے رہ جائیں تو پھر بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے بالا تر ہونے چاہیے، اعلیٰ درجے کے سوسائٹی کے افراد، ایسے افراد جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہ قائم کی جا سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں جنم لیتا ہے، اس کے بعد شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تعلیم پاتا ہے، کسی منصب پر جاتا ہے تو اپنی ایک تاریخ بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح کے اداروں میں آپ کل کے لوگوں کو نہیں لاتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 40 سال میں، 50 سال میں ایک آدمی نے کیا تاریخ بنائی ہے اپنی، یعنی وہ اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں کس درجے کا آدمی ہے۔ تو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین لوگوں کو آپ منتخب کر کے لاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اداروں کو چلائیں، ان کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ ہو تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دینے والے ہوں، بہادر ہوں، جرأت مند ہوں، اور وہ صحیح اور غلط کا شعور رکھتے ہوں، عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات کر سکیں۔ تو ایسے ادارے ڈیولپ کریں اپنے ہاں جو ایک تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ کام کریں۔ یہ نہیں کہ آج آسمان پر جا رہے ہیں، کل زمین پر آ گئے ہیں، آج کچھ سیاسی مسئلے کو سامنے رکھ کر اقدامات ہو رہے ہیں، کل کو اچانک فائلیں بند ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کے ادارے اپنی ساکھ ختم کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ قابل نفرت ادارے بن جاتے ہیں، وہ خود کرپشن کا عنوان بن جاتے ہیں، بدعنوانی کا لفظ گویا ان کا اپنا انتخاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سرکاری اداروں میں ہمیں دیکھتے ہیں ہم کہ ایس او پیز بنے ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ یہ کام کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کرپشن نہیں کر رہے، بے ایمانی نہیں کر رہے۔ لیکن وہ راستہ چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں کافی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو زیادہ پیسے دے کے تو چیز خریدنی پڑتی ہے، اور ایک شخص خود اسے پتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کام کر رہا ہوں اور میں جلدی جا کے تو یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن وہ اس ایس او پی کے مطابق نہیں آتا۔ اس وقت اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سارے کام رک جاتے ہیں، تب اس کے سارے کام رک جاتے ہیں اور اس پہ مالی کرپشن کا الزام لگ جاتا ہے۔ ایک مشکل، بڑی حقیقی مشکل ہے جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ عام طور پر جب یہ جس کو آپ نے ایس او پی کے لفظ سے ادا کیا ہے، یہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کمرے میں بیٹھ کے بنا لیے جاتے ہیں، زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہترین قانون سازی، قاعدے، ضابطے وہ ہوتے ہیں کہ جن پر آپ مسلسل نظر ثانی کرتے رہیں۔ یہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے،
شریف آدمی پوچھے گا کہ بھائی سوسائٹی کو کوئی 10 12 15 20 قانون چاہیے، بنا کے ایک بار فارغ ہو جائے، یہ ہم کیوں اپنے سر پر لادے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے ایک سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہے تو آپ کو مسلسل یہ کام کرنا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب قاعدے ضابطے بنا دیے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہ بالکل اسی طرح کا استدلال ہے کہ جی دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گواہ کتنے جھوٹے ہیں، آپ کو معلوم ہے عدالتیں کیا ہیں، لہذا اب پولیس مقابلے میں آدمی مار دیا جائے. تو یہ استدلال صحیح نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ معلوم ہو گیا، یعنی ایک شریف النفس افسر کو معلوم ہوا ہے، اس نے ایسے محکمے بننے چاہیے کہ مجھے بتایا کہ دیکھیے جی اس میں یہ مشکلات پیش آ گئی ہیں. پھر اس کے بعد وہی محکمے جو قانون بناتے ہیں، ضابطے بناتے ہیں، ایس او پیز بناتے ہیں، وہ فوری طور پر سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس میں وہ کیا ہے جو رکاوٹ دور کرنی ہے. اچھا فرض کر لیجیے کہ یہی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عام حالات میں تو یہ ایس او پی ٹھیک ہے بالکل، لیکن خصوصی حالات، تو خصوصی حالات کی اجازت لینے کا پروسیجر بھی بنا دیجیے. یعنی آخر ہوگا نا کوئی نظام، تو نظام کے اندر آنا چاہیے. جب آپ فرد کے اوپر اس کو چھوڑتے ہیں تو کبھی وہ ایس او پی کو بڑی اچھی نیت سے نظر انداز کرے گا اور کبھی انتہائی بدنیتی سے نظر انداز کرے گا. ہر چیز کو کسی ضابطے میں لائیے. مجھ سے ایک مرتبہ میں جب سول سروس اکیڈمی میں پڑھاتا تھا تو آپ کے ہاں پولیس مقابلوں کے لیے بڑی شہرت رکھنے والے ایک افسر نے یہ سوال کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اب ہمارا نظام کیا کرے؟ اس موقع ثبوت نہیں ہوتے تو چھوٹ جاتا ہے. ثبوت نہیں ہے، عدالت میں جائیں گے، گواہ نہیں ملیں گے، عدالتی نظام بڑا طویل ہے، ہم جو جی چاہے کر لیں، بہرحال اس نے چھوٹ جانا ہے. تو اس موقع کے اوپر یقینی ہوتا ہے ہمیں، یعنی کوئی شبہ نہیں ہوتا. اگر خدا کی عدالت میں بھی بیان کرنا پڑے تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن عدالت میں ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو تو پھر آپ کا نیند حرام ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے ضابطوں کو بہتر کریں. یہ لائسنس میں آج آپ کو دے دوں گا تو اس کے بعد جب کوئی بدعنوان آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو میرا بیٹا بھی کسی وقت اس کی نظر ہو جائے گا، میرا بھائی بھی کسی وقت اس کی نظر انداز ہو جائے گا، میرا باپ بھی اس کی نظر ہو جائے گا. پھر میں کس طرح اس کا تحفظ کروں گا؟ تو قانون کو قانون کے طریقے پر ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کوئی ضابطے قاعدے بنائے ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہوگا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کام کرنے کے نتیجے میں عام طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ استثنائی معاملات ہوتے ہیں تو استثنائی معاملات کا بھی ضابطہ بنائیے، اس کا بھی کوئی ضابطہ ہونا اس کا بھی کوئی ضابطہ بنائیے، اور اس ضابطے کے مطابق بھی کسی کے احتساب کے لیے قاعدے بنا دیجیے. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ہفتہ خان طے کرتے کرتے تو کام ہو ہی نہیں سکتا، تو بھائی نظر ثانی کیجیے نا اس کے اوپر. اور یہ زندہ عمل ہے، یعنی قانون سازی، ضابطوں پہ نظر ثانی، ان کو بہتر بنانے کا کام. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس تجویز آئے تو تب، ہر وقت کسی ریاست ہر میں وقت اس کو ریوزٹ تو کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنے کا کام ہوتا رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہر محکمے میں ہوتا رہنا چاہیے. ہر محکمہ اپنے عملی تجربات سے قانون ساز اداروں کو آگاہ کرے کہ دیکھیے یہ آپ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں یہ ویسے بیان کرنے کے لیے تو کیا کہنے ہیں، تقریر دل پذیر ہے، لیکن اس میں یہ مشکلات ہیں، یہ زمینی حقیقتیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کو آپ اس طرح کریں. ریوزٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رامجی صاحب میرا کوشچن ہے کہ جب بدعنوانی کسی ملک کی ریاستی مشینری میں سرایت کر جاتی ہے تو تمام تر انتظامی معاملات جو ہے وہ اپنے اصل ٹریک سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں. اب سدھارنے کا عمل جو ہے وہ اس سسٹم کو بڑی حد تک منجمد کر دیتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ سدھارنے کا عمل یکا یک ہونا چاہیے کہ بتدریج ہونا چاہیے؟ سدھارنے کا عمل یکا یک کبھی بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. معاشرتی تہذیبی اقدار میں خرابی پیدا ہو جائے، بحیثیت مجموعی آپ کا نظام گل سڑ جائے، باطل ہو جائے، تو اس کو آپ کسی چھو منتر سے ٹھیک نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت ذہانت، بہت دیانت اور بہت زیادہ رضانت کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ گریجولی اس کے بہتر کرنے کے کیا طریقے ہیں. اس میں جب آپ اس کو میز کے اوپر ایک بساط پہ بچھا دیں گے تو آپ دیانتدار ہیں، یعنی مقصد سیاسی مفادات حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد محض نعرہ بازی نہیں ہے، مقصد دائیں بائیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچنا نہیں ہے. اس طرح کے لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں، لوگوں کو خواب زیادہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مایوسیوں کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں. اگر آپ دیانتدار ہیں تو آپ بیٹھ کے طے کیجئے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آج ہی کی جا سکتی ہیں. اور یہ
معمولی تدبر سے واضح ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کو تدریج۔ قانون سازی کرنی ہے، تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو قانون سے ٹھیک ہو جائیں گی، کون سی چیزیں جس کے لیے تعلیم تربیت کے اداروں کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس کا بہت اچھی طرح دقت نظر سے جائزہ لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جیسے ہی ہم اس معاملے میں اصولی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تین ہی چیزیں سامنے آتی ہیں: تعلیم، تبلیغ، تلقین، یعنی کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا، لوگوں کو بتانا، ان کے شعور کو بہتر کرنا، یہی سامنے آئے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ادارے بنائے جائیں، ضابطے بنائے جائیں، قاعدے بنائے جائیں، قانون سازی کی جائے، آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے مراحل بھی کسی چیز کو درست کرنے کے ہوتے ہیں ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا۔ کبھی آپ دیکھیے کہ پولیس ہے مثال کے طور پر، تو یہ محکمہ ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پولیس قانون کا ڈنڈا لے کے مداخلت نہیں کرتی۔ محلے میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا ہے، دنیا کی جو اچھی پولیس ہے تو آپ کا ایک بچہ بھی اس کو بلا سکتا ہے، وہ وہاں جا کے گرفتاری سے شروع نہیں کرتے بات، کچھ چیزوں میں سمجھانے بجھانے کی بات ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں آپ محلے والوں کو لے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کے بارے میں آپ کو کیا تعلیم دی؟ بھائی سمجھائیے بجھائیے، گھر میں معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا یہ نہیں ٹھیک ہوتا، چلیے ایک حکم ادھر سے ایک ادھر سے بیٹھیں۔ تو سوسائٹی بھی بالکل اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، یعنی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی نا اس موقع کے اوپر جب قرآن نازل ہوا، تو کبھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں کہ جن کو مؤخر کر دیا گیا، کیا چیزیں ہیں جن میں تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا، کیا چیزیں جن کے بارے میں پہلے دن کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ تو تینوں طرح کی چیزیں آپ کو ہر سوسائٹی میں ملیں گی۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو سیاست کا موضوع بنا کے قوموں کی تقدیر سے نہ کھیلیں، بلکہ بیٹھ کر واضح لائے عمل بنائیں کہ ہم کیا اقدام کریں گے، کس طرح کریں گے اور وہ کیسے ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا پیٹ پھاڑ دیں گے اور فلاں جگہ سے پیسہ نکال کے لے آئیں گے اور یہ کر لیں گے، حالانکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ نہیں ہونا۔ یعنی ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، ان کے مخاطبین کو بھی معلوم ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہوتا ہے، اداروں کو بھی معلوم ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ شخص صرف جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ قوم کا لیڈر ہے۔ اور اس میں کوئی استثناء نہیں، ہر پارٹی کا لیڈر یہی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ 70 سال کی پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، سیاستدان جس وقت اس میں آتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، اس موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے، یعنی دنیا کا کون سا قانون ہے، کون سا بینک ہے، کون سا ادارہ ہے جو ان کی مٹھی میں نہیں، یہ ایک دم آئیں گے اور اس کے بعد ایک ہو بلند کریں گے اور پھر ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ لیکن مایوسی، ہر اقدام کے بعد مایوسی، پوری تاریخ میں دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ جس قوم کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، یہ پچھلا جو انتخاب ہے وہ اسی عنوان سے، بدعنوانی کے عنوان سے لڑا گیا۔ پرانی حکومت کے اوپر جو الزامات تھے وہ لگائے گئے اور ایک انتہائی جہاندیدہ سیاستدان کی قیادت میں، جو پہلے بھی حکومت کر چکے تھے، یہ سب معاملہ ہوا۔ اس کے بعد ابھی میں آج وہاں کے ایک بہت ہی جلیل القدر فاضل شخص کا خط پڑھ رہا ہوں جو اس نے اپنے وزیر اعظم کے نام لکھا ہے، اور وہ پورے خط کا عنوان کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا۔ ہر پیراگراف اس سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اس میں اس سیاستدان کا تو جو قصور ہوگا سو ہوگا، آپ نے ووٹ دیتے وقت اس طرح کی جو ریٹرک تھی اور یہ جو تقریر بازی تھی اس کو صحیح کیسے مان لیا؟ سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کسی ایک خاص شخص یا کسی ایک خاص پارٹی کا معاملہ نہیں، یہ عام کلچر ہے۔ اور ہمارے جیسے معاشروں میں، خواہ وہ ملیشیا میں ہو، خواہ وہ ترکی میں ہو، جہاں جہاں بھی کوئی تھوڑی بہت جمہوریت ہے، یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ہر جگہ آپ کو اسی طرح کی تقریریں ملیں گی اور پھر اچانک یہ معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایسا آدمی کہ جو اپنی قوم کا سچا خیر خواہ ہے وہ کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، وہ آپ کو بالکل سچائی کے ساتھ یہ بتائے گا کہ دیکھیے میں نے غور کیا ہے، اور لیڈر کا کام یہی ہے، میں نے غور کیا ہے، میں نے معاشرے کو سمجھا ہے، یہ کام فوری طور پر کیے جا سکتے ہیں، ان کاموں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ان میں قانون سازی کی ضرورت ہوگی، ان میں اتنی سیاسی طاقت ہوگی تو ہم اقدام کر سکیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کر سکیں۔ ویسے جاوید صاحب جو لیڈر کا نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں نا، وہ لیڈر تو شاید نہیں آنا ہے، وہ تو نہیں آ سکتا، ایسا لیڈر تو شاید نہیں آ سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میرے نزدیک دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اخلاقی کمزوری ہے جس کا ہم یہ بات کیا کہ اظہار کرتے ہیں۔
لیڈر اکیلا تو نہیں کھڑا ہوتا ہمالیہ کی چوٹی کے اوپر، کوئی پارٹی ہوگی، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، سب منہ میں گھنگیاں کیوں ڈال لیتے ہیں اس موقع کے اوپر؟ یعنی دائیں بائیں کھڑے ہیں، بولیں اور بتائیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے آدمی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم مل کے بیٹھیں اور مل کے بیٹھ کے طے کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی لیڈر سچا لیڈر ہوتا ہے، حقیقی رہنما۔ اور یہ حقیقی رہنما کا لفظ آپ ایک شخص کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ بھئی ایک پوری پارٹی ہے، ایک پوری پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر بہت لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ بتائیں قوم کو۔ ٹھیک۔ اور بتانے کی چیز یہ ہوتی ہے، کہنے کو دیکھیے میں کھڑا ہو کے نعرہ لگا دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ میں تو فلاں اور فلاں معاملے میں دریا بہا دوں گا، تو یہ بالکل وہی پرانے اس شاخ کی بات ہے کہ میں تمہارے لیے چاند اور تارے دونوں توڑ کے ابھی ابھی لانے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی وہ نہیں آتے آسمان سے۔ سر، بدعنوانی کو روکنے کے لیے، معاشرے میں سے ختم کرنے کے لیے کیا فرد کا کوئی کردار ہو سکتا ہے یا صرف یہ اداروں کی، حکومت کی یا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اور اگر فرد کا کردار ہوتا ہے تو انفرادی طور پہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کردار میری بہن فرد کا ہے، یعنی مجھ سے شروع ہونی ہے بات۔ میں اگر اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گرد و پیش میں بدعنوانی کا مرکہ بنا ہوا ہوں تو لیڈر کیا کر لیں گے؟ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں میرا اثر و رسوخ ہے، جہاں لوگ میری بات مانتے سنتے ہیں، وہ میرا خاندان ہو سکتا ہے، چند دوست ہو سکتے ہیں، وہاں درستی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ خاندان، یہ ادارے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ انسانوں ہی کے مجموعے ہیں۔ ہم انسانوں میں جب شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بھی اور اپنے نفس کو بھی پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہتا ہے۔ مذہب کی پوری دعوت کس چیز پر کھڑی ہے؟ تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ بناؤ گے اس کے لحاظ سے تمہارا انجام طے کروں گا۔ یعنی اگر آلودگی کے ساتھ آتے ہو، قد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا۔ آلودگی کیا ہے؟ یعنی کیا آپ نے خاک اٹھا کے اپنے اندر ڈال لینی ہے؟ آلودگی یہی بدعنوانی ہے، یعنی یہی جھوٹ، یہی بدعنوانی، یہی چوری، یہی غبن، یہی دھوکے بازی، یہ آلودگی ہے۔ تو قرآن نے کہا قد خاب من دساہا، جس نے اپنے اس نفس کو آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور قد افلح من زکاہا، اور جس نے اس کو پاکیزہ بنایا اس نے فلاح پا لی۔ تو فلاح خواہ آپ دنیا میں پانا چاہیں، فلاح آپ اللہ کے ہاں پانا چاہیں، آپ کو پاکیزہ بننا ہے۔ اس پاکیزگی کی ابتدا ہوتی ہی فرد سے ہے۔ افراد کا مجموعہ پھر اجتماعی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اس سے ادارے بنتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں۔ ان سب جگہوں پر ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ پاکیزگی ہونا چاہیے۔ یعنی ہماری گفتگویں، ہماری باتیں، ہمارے منصوبے، ہمارے کام کرنے کے طریقے کتنے پاکیزہ ہیں۔ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ سوسائٹی میں امن اور راحت اور اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ اور یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم سچے ہوں، اور سچا ہونے کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی لیڈر، کوئی پارٹی قوم کو دھوکہ نہ دے۔ ٹھیک۔ آپ سیدھی سچی بات کیجئے، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بھی آپ کو لوگ اعتماد دیں گے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں زیادہ دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی جھوٹے ہیں اور جھوٹوں ہی کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنی ساری بنیاد جھوٹ پر رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ایک عالمگیر اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ سوسائٹی کے اخلاقیات ہوتے ہیں، کچھ اسلام نے ہمیں دیے ہیں، قرآن نے دیے ہیں۔ عالمگیر اخلاقیات کی نظر میں کیا تمام کی تمام بدعنوانی جو ہے وہ جرائم کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتی ہے؟ یعنی ہم اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو بدعنوانی ہے وہ جرم بھی ہے اور وہ گناہ بھی ہے، لیکن عالمگیر اخلاقیات بھی ہر بدعنوانی کو اسی دو کیٹیگری میں رکھتی ہے۔ پہلے یہ جو دو لفظ آپ نے بولے ہیں نا، ان کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز گناہ ہے تو اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا پہلو لادینی ہے اور ایک دینی ہے۔ یعنی میں نے یہ کہا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے، اس خالق نے مجھے صالح فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو پاکیزہ رکھوں۔ ٹھیک۔ جو چیز میرے نفس کو آلودہ کرتی ہے وہ خالق کے حوالے سے گناہ قرار پائے گی، یعنی یہ اس کا مذہبی پہلو ہے۔ وہ چیز میری فطرت کے نزدیک بری ہے،
میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ بری ہے، چونکہ میں ایک خالق کی مخلوق ہوں، میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں، تو جب میں اس چیز کا ارتکاب کرتا ہوں تو اس کو مذہبی اصطلاح میں گناہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک غیر مذہبی پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ فلاں چیز اخلاقی طور پر قابل اعتراض ہے، شعور رکھتا ہے، ٹھیک، تو وہ شعور کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے گناہ کا کام ہے۔ یعنی مذہبی استعمال بھی ہوتا ہے اس لفظ کا، غیر مذہبی استعمال بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پہ گناہ یا سن کی بجائے ہم برائی کے لفظ برائی کہتے ہیں، وہ برائی سمجھتا ہے، برائی بھلے وہ سمجھتا ہے۔ مذہب نہ بھی مانتا ہو، مذہب تب نہ بھی ہاں، مانتا تب بھی برائی سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے، ٹھیک تو ہے، عالمگیر اخلاقیات ہوں یا مذہبی اخلاقیات، اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ برائی ہے، یہ ایک ایسا آدمی مانتا ہے جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا، ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک، وہ کسی دوسرے مذہب پر یقین رکھتا ہے، کسی فلسفے پر یقین رکھتا ہے، اس سے بھی آپ بات کریں تو وہ کہے گا یہ نہیں برائی ہے، اس کو کہتے ہیں عالمگیر اخلاقیات۔ یعنی اس کے بارے میں مذہبی حوالے سے میں اس کو گناہ کہوں گا، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، لیکن برا ہونے میں ہم دونوں مشترک ہیں۔ یعنی ایک ہندو بھی یہ کہتا ہے، ایک مسیحی بھی یہ کہتا ہے، ایک بدھ بھی یہ کہتا ہے، ایک خدا کو نہ ماننے والا بھی یہ مانتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ برائی ہے۔ ٹھیک، اب میں اپنی مذہبی تعبیر کے لحاظ سے اس کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک پروردگار کے حوالے سے اپنی برائی اور بھلائی کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے اپنے مالک کے سامنے۔ یہ گناہ جرم بنتا ہے، یعنی ہر گناہ جرم نہیں ہوتا، ہاں میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ لیکن کچھ گناہ جرم بنتے ہیں۔ جرم کیسے بنتے ہیں؟ اس وقت بنتے ہیں کہ جب وہ یا کسی دوسرے کی حق تلفی کا ذریعہ بنتے ہیں یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جرم کا مطلب ہے کہ اب ریاست اور معاشرے کی مداخلت کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی جرم کسی سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے، گناہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہر چیز گناہ ہے جو بری ہے، ہر چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی، یعنی جھوٹ ہے، بدعنوانی ہے، جو چیزیں بھی ہیں وہ گناہ تو ہیں، لیکن ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کو ہم جرم قرار دیں گے اور اب اس کے لیے دنیا میں سزا جزا کا اختیار حاصل ہو جائے گا؟ وہ اس وقت ہوگی جب دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے گی، یعنی وہ چیز یا حق تلفی کا باعث بن رہی ہوگی یا کسی کی جان مال عزت کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہی ہوگی۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہم نے جو آج گفتگو کی وہ بدعنوانی، اس کے اثرات، اس کی مختلف جو صورتیں ہیں، اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ بدعنوانی کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے، اور وہ مالی بدعنوانی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی بدعنوانی ہو سکتی ہے، وہ دیگر معاملات میں ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مذہبی لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور ریاست کی سطح پر اسے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ لکھیے ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔